السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، ابھی نا کچھ ریڈرز پیجز دیکھنے لگے ہیں کہ اتنے پیجز ہیں، پلیز اس میں 2-3 پیج اور ایڈ کر دیں۔ کوئی کہتا ہے 25 پیج کر دیں، کوئی کہتا ہے 20 پیج کر دیں، کوئی کہتا ہے 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ کر دیں۔ مجھے سیریسلی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ 2 پیج 3 پیج بڑھانے کے لیے مجھے اپنا اور زیادہ ٹائم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے میری لکھنے کی سپیڈ بھی کم تھی، مجھے آدھے سے زیادہ دن تو صرف لکھنے میں لگتا تھا، اور مطلب ایک جگہ بیٹھے 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 اب تو سیریسلی میری کمر میں بھی درد رہنے لگا ہے بہت زیادہ۔ تو اب سپیڈ جب تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے آدھا دن لگتا ہے، ٹھیک ہے، ایپیسوڈ لکھنے میں۔ اگر میں 2-3 پیجز اور ایڈ کر بھی دوں، کتنا ٹائم لگے گا مجھے؟ 1 گھنٹہ لگ جائے گا مزید، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ صرف لکھنے میں ٹائم نہیں لگے گا، مجھے اس کو وائس اوور کرنے میں اور زیادہ ٹائم لگے گا، ایڈیٹنگ کرنے میں اور زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن میں اور زیادہ محنت کیوں کروں؟ کس چیز کو دیکھ کے میں محنت کروں؟ آپ لوگ جو ڈیلی بیس پہ اتنا پیار دے رہے ہوتے ہیں، جو ریڈرز ڈیلی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لائکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے میں ڈیلی ایپیسوڈ دیتی ہوں، کیونکہ میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میں چند ریڈرز کی وجہ سے ان کو مایوس نہیں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو دیکھ کے جو سائلنٹ ریڈرز ہیں وہ بالکل ہی رسپانس نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارا سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا میٹر کرتا ہی نہیں ہے۔ بھائی ایک رائٹر کے لیے بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ اپنا رسپانس اور زیادہ بڑھاتے ہو، ٹھیک ہے، میرا دیا ہوا ٹارگیٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، اگر یہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو بھائی میں بھی مجبور ہو جاؤں اور زیادہ محنت کرنے کے لیے کہ مجھے 2-3 پیجز کیا میں 10 پیجز اور لکھ دوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک انسان کو اس کی ایفرٹس کا اتنا ہی صلہ بھی ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سو سائلنٹ ریڈرز پلیز، میں اگین آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ رسپانس کیا کریں، جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈیلی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ملتی ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جو رائٹر آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ دے رہی ہے تو پھر اس کی اتنی ایپیسوڈ بھی نا بہت ہوگی۔ اگر میں دوں آپ کو 2-3 دن میں، پھر ہاں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو 1-1.5 گھنٹے کی یا 25-30-35 پیجز کی ایپیسوڈ دے دوں، کیونکہ میرے پاس اس کو لکھنے کے لیے اور زیادہ ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس چینل کے اوپر آپ جو ہے ناول کنٹینیو نہیں کر رہی ہیں، کمنٹ کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں، تو میں نے بتایا بھی تھا کہ وہاں پہ کچھ ایشوز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپلوڈنگ، امیجن کریں 4 دن میں 10% وہ ویڈیو سیو ہوئی ہے، صرف 10% 4 دن میں، بہت میٹر کرتا ہے یہ۔ تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی اور کو ایڈیٹنگ کا بہتر طریقہ پتہ ہے تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں، واٹس ایپ کریں، انسٹا پہ کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنا طریقہ تھوڑا چینج کریں اور وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو دونوں ناول جو ہے وہ کنٹینیو ملے۔ اوکے، بہت باتیں ہو گئی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول۔ جو حکم آپ کا آقا، میں ذرا نیند کر لوں پوری۔ اب اس کی بس ہو رہی تھی اتنی نیند کے باقاعدہ آنکھیں دکھنے لگی تھی۔ ویسے تمہیں کب سے اتنی نیند آنے لگی ہے؟ انہیں حیرت ہوئی تھی اس پر، وہ کبھی نیند کے لیے پاگل نہیں ہوتی تھی۔ 1 ہفتے سے نہیں سوئی۔ اب اصل بات اس کی زبان پر آئی تھی۔ تو یہ کہو، کس نے کہا تھا جاگو؟ تمہیں صحت کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا نا؟ وہ اب اسے ڈانٹ رہے تھے۔ ان کی ڈانٹ پر مقابل گہرا مسکرا دی۔ یہ ڈانٹ بھی اس کے لیے نعمت تھی۔ اچھا نا، سونے دو اب اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ اوکے، سو جاؤ، اسے اجازت دیتے وہ کال بند کر خود گہری سانس لینے لگے۔ فارم ہاؤس پر اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ باہر کچھ گارڈز کھڑے تھے جن کا پتہ تک نہیں چل رہا تھا، اور اندر وہ دونوں تھے جو ہو کر بھی نہ کے برابر ہی تھے۔
ڈاکٹر برہان صوفے کا سہارا لیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا بینڈیج بھی ابھی تبدیل ہونا تھا جو وہ اب خود سے کر سکتے تھے۔ تبھی وہ اپنے کمرے کا رخ پہلے کر گئے۔ ان کا دھیان ہی زرتشم کی جانب نہیں گیا۔ چلا جاتا تو پتہ لگتا وہ معصوم جان اس وقت کتنی تکلیف میں تھی۔ کمفرٹر بے ترتیب ہونے لگا تھا۔ زرتشم کروٹ لینے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور وہ اسی کوشش میں بیڈ کے کنارے پر آ گئی تھی۔ اسے ڈیلی ایک ڈرپ لگتی تھی جو اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں لگی تھی۔ وہ اس ڈرپ سے دھیرے دھیرے دور جا رہی تھی جس سے سرنج کا دباؤ اس کی رگ میں بڑھتا درد کی شدید لہر اس کے نازک سے کمزور بدن میں دوڑا گیا۔ وہ روتی ہوئی خود کو حرکت میں لانے کی پوری جی جان سے کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لب پھڑپھڑانے لگے تھے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر ہی رہی تھی، کوئی آ کر اسے سن لیتا۔ اسے اپنی بے بسی پر شدت سے رونا آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں زور سے میچ کر اپنا وجود پیچھے گھسیٹنے لگی۔ کوئی دیکھتا اسے۔ آج اسے اس کے بھائی کی محبت حرکت میں لا رہی تھی۔ یہ صرف ایک جھلک کا اثر تھا جو اس بے جان وجود میں جان سی بھر گیا تھا۔ جس دن وہ سامنے آتا اس دن تو زرتشم نوشیروال خان جی اٹھنے والی تھی۔ جی آپ دیکھ لیں نیکسٹ ڈوز کب دینا ہے۔ یہ 3 ڈوز وقت پر ان کو دینے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم اسے درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ گاڑی سے اتر کر ڈاکٹر مبشر کے ساتھ چلتی ہوئی ان سے بات کرتی اندر کی جانب جا رہی تھی۔ اسے دیکھ گارڈز نے جھک کر سلام کیا۔ زرتشم کو ڈوز دیا جا رہا تھا جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی افیکٹ ہونے سے بچ سکتی تھی۔ ان ڈوز کی مقدار 3 تھی جسے خاص باہر ملک سے منگوایا جا رہا تھا۔ یہ ڈوز اتنا پاورفل تھا کہ جہاں زرتشم نوشیروال سالوں میں ٹھیک ہو سکتی تھی وہیں اب وہ مہینوں میں ریکور ہو رہی تھی۔ لیکن یہ ڈوز جہاں اتنا فائدہ مند تھا وہیں اتنا نقصان بھی تھا۔ یہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر پہلے کے بعد دوسرا ڈوز نہ دیا جاتا تو وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو سکتی تھی، اور اگر دوسرے کے بعد تیسرا ڈوز نہ دیا جاتا تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تبھی اس کے لیے پوری ٹیم متحرک تھی۔ یہاں پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، اور کون بہا رہا تھا یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ صرف ان کو ڈوز وقت پر مل رہا تھا جس کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں تھی۔ ڈاکٹر ہم نے تیسرے ڈوز کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے لیکن اسے اپروو ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ جب تک وہ اپروو نہیں ہو جاتا
ہم دوسرا ڈوز بھی نہیں دے سکتے۔ وہ پریشان سے اسے بتا رہے تھے جب ان کی بات پر کومل کے قدم وہیں رک سے گئے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اسے معذور ہونے دیں؟ اس کا انداز تلخ تھا۔ پہلے وہ لڑکی صرف نوشیروان ڈاکٹر برہان کی ضد تھی، اب وہ کومل میر کی ضد بن چکی تھی۔ اگر وہ زحال کی ہی بہن تھی تو دنیا ایک ہو جانی تھی اسے ٹھیک کرنے میں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ ریکویسٹ اپروو نہیں ہو رہی۔ ہمیں کسی بڑی شخصیت کی مدد کی ضرورت ہوگی جو ہماری ہیلپ کرتے۔ وہ دونوں کوریڈور سے گزرتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ زرتشم مزید کنارے پر آتی اپنے لب زور سے بھینچ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ گر جائے گی، لیکن کوئی آ بھی تو نہیں رہا تھا۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ خود کو گرتے ہوئے دیکھ بھی نہیں بچا پا رہی تھی۔ ڈاکٹر برہان مرر کے سامنے کھڑے اپنا بینڈیج دیکھ دیکھ کر بدل رہے تھے۔ ان کے سامنے ٹیبل پر اس وقت کتنی ہی سفید کاٹن سرخ ہوئی پڑی تھی۔ زخم ابھی گہرا تھا جس پر اس وقت سٹچز لگے ہوئے تھے۔ ان زخموں کو دیکھ ڈاکٹر برہان کا ہاتھ ایک پل کو رک سا گیا۔ دل جیسے بے سکون سا ہونے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس زخم میں ڈھونڈ رہے تھے۔ I'm sorry، اس خون پر آپ کا حق تھا جو میں نے کسی اور کے لیے بہا دیا۔ وہ خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے کسی اور سے مخاطب تھے۔ دل ڈوب رہا تھا کسی کے لیے کہ تبھی ان کو ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک ہی جست میں پیچھے مڑے۔ یہ آواز ان سے زیادہ فاصلے پر نہ تھی اور قریب ان کے صرف زرتشم تھی۔ وہ کاٹن وہیں پھینکتے، جلدی سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے، اس کے کمرے کی جانب بھاگے۔ اس دوران وہ اپنا کھلا ہوا زخم بھی بھول گئے تھے۔ کومل بھی یہ آواز سنتی سیدھا زرتشم کے کمرے کی جانب بھاگی تھی جب وہاں اس کی نظر اس تہس نہس ہوئے کمرے پر گئی۔ زرتشم بیڈ کے قریب نیچے زمین پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لگی سرنج اپنے ساتھ پورا سٹینڈ کھینچ لائی تھی، جس کے ساتھ اٹیچ ہوئی مشین بھی ایک ساتھ دھڑام سے زمین پر آ گری تھی۔ زرتشم! ڈاکٹر برہان اسے ایسے پڑے دیکھ اس کی جانب دوڑے گئے اور جاتے تڑپ کر وہ سٹینڈ اس کے اوپر سے ہٹانے لگے۔ کومل بھی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ڈاکٹر مبشر نے جلدی سے دوسری جانب سے سٹینڈ اور مشین ایک ساتھ کھینچی، جن کا وائر نکل کر بجلی کے بورڈ سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ کومل نے بھاگ کر لائٹس آف کی۔ زرتشم آپ ٹھیک ہیں؟ برہان اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگے۔ اس کے ہاتھ سے خون قطروں کی صورت میں بہتا زمین پر ٹپکنے لگا تھا۔ اس کی صرف آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جن سے وہ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اسے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔
تبھی ڈاکٹر برہان کی نظر اس کے ماتھے پر پڑی، جہاں سینڈ لگتے خون کی ننھی سی بوند چمک رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اسے کرنٹ نہیں لگا تھا، لگ جاتا تو سوچ کر ہی ڈاکٹر برہان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ تڑپ کر زرتشم کو اپنے سینے میں بھینچ گئے تھے۔ دھماکہ اس کے پاس ہوا تھا اور دل ڈاکٹر برہان کا دہل گیا تھا۔ وہ جیسے اپنے تیز تیز دھڑکتے دل کو حوصلہ دے رہے تھے کہ وہ ٹھیک تھی، وہ ٹھیک تھی۔ آپ کو کہیں اور تو چوٹ نہیں آئی؟ پلیز بتائیں۔ وہ اس کے ہاتھ اٹھا کر دیکھنے لگے، جہاں صرف سرنج کھنچ جانے کا زخم تھا۔ لیکن تبھی ڈاکٹر برہان کو اپنے پچھلے ہاتھ پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا، جہاں سرخ خون تھا۔ وہ بے یقین سے پھٹی پھٹی نظروں سے زرتشم کو دیکھنے لگے، جو چھوٹی چھوٹی سانسیں لے رہی تھی۔ زرتشم، زرتشم آپ! ان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ بے یقین سے تھے۔ ڈاکٹرز کو بلائیں کومل، کومل جلدی بلائیں! وہ چیخ کر اسے بلانے لگے۔ وہ جلدی سے ان کی جانب آئی۔ کیا ہوا ڈاکٹر برہان؟ وہ ان کو ایسے دیکھ ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کو بلائیں، ان کے سٹیچز کھل گئے، پلیز جلدی کریں۔ وہ ہمت کرتے اٹھ کر زرتشم کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے اور جاتے اسے دھیرے سے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ بے جان پتھر کی مورت سی بنی ان کو دیکھتی رہی۔ آج ڈاکٹر برہان کا دل اس کی بے بسی پر کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ کتنی بے بس تھی! اتنے درد میں تو انسان چیخ چیخ کر ہی مر جائے، اور وہ ایک لفظ تک بول نہیں پا رہی تھی۔ کومل ہاسپٹل میں فون کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر مبشر نے باقی بچتے سیٹ اپ کو ڈاکٹر برہان کے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ ایک ہنگامی صورتحال اس وقت فارم ہاؤس کی بن چکی تھی۔ ڈاکٹر برہان زرتشم کے پاس ہی موجود تھے۔ بس ابھی ڈاکٹرز آ جائیں گے۔ I'm so sorry میں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ از حد شرمندہ تھے۔ آج اس معصوم کے ان زخموں کی وجہ وہ تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود ہاتھ کا مکہ بنائے ٹھوڑی پر رکھے سامنے لیپ ٹاپ پر چلتی CCTV فوٹیج دیکھ رہے تھے، جو کہ لائیو چل رہی تھی، کہ تبھی ان کے آفس میں ایک شخص داخل ہوا، پینٹ شرٹ پر پی کیپ لیے۔ وہ آفس کا بندہ نہیں تھا۔ اسے دیکھ بہاج کرسی سے ٹیک ہٹا کر اسے دیکھنے لگے۔ میں نے پتہ کیا ہے، وہ بندہ کہیں نہیں مل رہا جسے اس ڈاکٹر کا کام تمام کرنے بھیجا گیا تھا۔ وہ آتے ان کو اطلاع دے کر اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی بات پر بہاج کے ماتھے پر شکنیں سی پڑ گئی۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگے۔ ہمارا قسمت خراب ہے یا تم لوگوں کا؟ جوم سے ٹکرا گئے۔ اس کو ایک کام کے واسطے بھیجا تھا، اب اس کا ہی نہیں پتا، زمین کھا گئی یا آسمان۔
ان کا پارا سوانیزے کو چھونے لگا تھا۔ وہ شخص مزید سر جھکا گیا۔ نہیں پتا باس، اس نے آخری بار بس ایک ہی میسج کیا تھا۔ اس کی بات پر وہاج کو اچنبھا سا ہوا۔ کیسا میسج؟ کوفت سے استفساریہ پوچھا۔ یہی کہ اپنی جان بچا لو۔ اب کی بار ان کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کو پیسہ ہم نے مارنے کا دیا تھا۔ ایک بندہ ختم نہیں ہوا تم لوگوں سے۔ ان کو اب شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس سے آگے وہ شخص کچھ کہتا، ان کا فون رنگ کرنے لگا تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا۔ آگے سے ملنے والی خبر پر ان کی آنکھیں بے اختیار پھیلتی چلی گئیں تو وہ ادھر چھپ کے بیٹھا ہے۔ کس کا فارم ہاؤس ہے وہ؟ ان کو مقابل نے یقیناً ڈاکٹر برہان کی موجودگی کا بتایا تھا، جسے سن کر ایک پل کے لیے تو جیسے ان کے کلیجے پر ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ یہ کون ہے پامیر سلطان؟ وہ یہ نام ہی پہلی بار سن رہے تھے۔ پاشا برادرز ٹربو ایلائٹ کا آنر، جن کی کمپنی تھوڑے دن پہلے ہی مارکیٹ میں ٹاپ 3 ماڈیفکیشن میں آئی ہے۔ اس کی بات سن کر وہاج تھوڑے حیران ہوئے۔ اتنی بڑی کمپنی کے مالک کا فارم ہاؤس اس معمولی سے ڈاکٹر کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ کاش وہ پورے نام پر فوکس کر لیتے، لیکن ان کا دھیان اس وقت ڈاکٹر میں اس قدر الجھ چکا تھا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ گاڑی اس فارم ہاؤس میں نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس سے پہلے مجھے وہاں اپنے لوگ چاہیے۔ سنا تم نے؟ وہ لفظ چباتے ہوئے آنکھوں کو ایک غیر مرئی نقطے پر ٹکا گئے۔ مقابل نے کچھ کہا اور کال کٹ گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا تھا، جسے دیکھ ان کو پھر سے شدید وبال اپنے اندر اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ تم اپنا شکل گم کرو نالائق! انہیں اس سے کوفت سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے آفس سے نکلتے وہ واپس اپنی پاور چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھتے زرتشم کے بارے میں سوچنے لگے۔ اب دیکھتا ہے تم زندہ کیسے بچتا ہے۔ تم کو دنیا نے مرا ہوا سمجھ لیا تھا، اب تمہارا سچ میں مرنے کا وقت آ گیا ہے لڑکی۔ ان کے انداز میں دہشت چھپی تھی۔ وہ اور کسی کو کال کر کر اس سے اس بارے میں بات کرنے لگے۔ روشنی کو چیر کر اندھیری رات نے پاکستان میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ہر چیز لحاف اوڑھے پرسکون سی ہونے لگی تھی۔ کئی جگہ گہرا سناٹا سا چھا گیا تھا، لیکن کئی جگہ اس سناٹے میں بھی طغیانی سا طوفان برپا ہو گیا تھا، جو کسی کے اندر تھا اور اسے پوری طرح سے تباہ کر رہا تھا۔ وہ بے بس سی بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتی باہر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی، جس میں سب سے زیادہ اس کی ماں کی آواز شامل تھی۔ وہ کسی طور عائرہ کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی نہیں تھی، تبھی ان کے آڑے کھڑی ضد پکڑ گئی تھی۔ ندرت بیگم، آپ
کیوں بے وجہ کی ضد کر رہی ہیں؟ آپ کیسے اپنی بیٹی کو کسی اور کے ساتھ بیاہ سکتی ہیں؟ وہ نکاح میں ہے برلاس کے۔ وہ گویا عاجز آنے لگے تھے۔ ندرت بیگم نے پھنکارتے ہوئے ان کو دیکھا۔ میں ہر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، ہر ایک جج کے پاس جا کر ان کی منت کر لوں گی اپنی بیٹی کو ان سے رہائی دلوانے کے لیے۔ وہ اٹل تھی اپنے فیصلے پر۔ برلاس ایک جانب کھڑا ان کی ساری باتیں سن رہا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ کوئی ریاکٹ نہیں کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اپنے اندر کے بیسٹ کو دبا رہا تھا، جو ایک بار جاگ جائے تو اس کے باپ کے علاوہ کوئی بھی اسے نہیں دبا سکتا تھا۔ آئرہ، آئرہ باہر آؤ! انہوں نے بلند آواز میں اسے پکار کر ان کے منہ سے اپنا نام سنتے آئرہ کی رنگت ایک دم سے سفید پڑ گئی، دل منہ کو آ گیا تھا۔ آئرہ! وہ نہ آئی، لیکن ندرت بیگم کی آواز پھر دوبارہ آ گئی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی ایک ہی جست میں اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم باہر جانے سے انکاری تھے۔ آنکھوں سے گرم سیال مسلسل بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتی وہیں کھڑی رہی۔ جب پھر سے ندرت بیگم کی آواز آئی، وہ مجبور ہو گئی تھی باہر جانے کے لیے۔ ذیحال اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ فلائٹ میں 1 گھنٹہ تھا اور یہ 1 گھنٹہ سب پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے سے باہر آئی۔ چند قدم وہ آگے آئی تھی اور باقی قدم ندرت بیگم نے اسے اپنی جانب کھینچ کر سیدھا برلاس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اسے اپنے مقابل آتے دیکھ برلاس ایک دم سے ٹھٹکتے سیدھا کھڑا ہوا۔ طلاق دو اسے، ابھی کے ابھی! ان کے منہ سے طلاق کا سنتے برلاس کی آنکھیں ایک دم سے پھٹی۔ آئرہ نے بھی ان کو پتھرائی نظروں سے دیکھا۔ ندرت! راحم صاحب شاکڈ رہ گئے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کر گئی تھی۔ کوئی اسے دیکھتا جس کی سانسیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں ہی اس وقت سانس نہیں لے رہے تھے۔ آپ چپ رہیں! میں کہتی ہوں میری بیٹی کو آزاد کرو! وہ بضد تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آج وہ کس شخص کے سامنے یہ ضد کر رہی تھی۔ اس کا بیسٹ والا روپ صرف ان کی بیٹی نے دیکھا تھا، تبھی اسے اپنی ماں کی فکر ہو رہی تھی۔ آئرہ کا ایک بازو ندرت بیگم کے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ جب اسے دوسرے ہاتھ پر کسی کا سخت لمس محسوس ہوا، اس نے دھیرے سے نگاہیں پھیر کر دائیں جانب دیکھا، جہاں اس کا بازو برلاس شاہ کی گرفت میں آ گیا تھا۔ میں برلاس شاہ! اپنے پورے ہوش و حواس میں، اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ آئرہ تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، دل جیسے رک سا گیا تھا۔ آئرہ خان زادہ کو! اس سے پہلے وہ آگے کچھ کہتا، راحم صاحب تڑپ اٹھے تھے۔ نہیں نہیں برلاس بیٹا،
میری بیٹی برباد ہو جائے گی۔ وہ کتنا سنگ دل تھا۔ ہاں، اس کا محبوب سنگ دل تھا۔ عائرہ خان زادہ کا دل کانپ اٹھا تھا اپنے باپ کی حالت پر۔ آپ چپ کر جائیں، وہ بلند آواز میں چلا ہی رہی تھی جب ان کے ہاتھ سے ایک ہی جست میں عائرہ کا بازو چھوٹتا چلا گیا۔ برلاس اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا اپنے پیچھے کر گیا تھا جب وہ لڑکھڑا کر گرنے کے ڈر سے اس کا ہی مضبوط بازو تھام گئی۔ اور ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک قدم آگے آتا ہوا ندرت راحم خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ اس کی دہشت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ایک لفظ سے آج اس کا جنون چھلک رہا تھا۔ ندرت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں اسے اس کی آنکھوں کے ڈورے گلابی پڑتے دکھائی دیے۔ راحم صاحب کی ٹانگیں جیسے بے جان سی ہونے لگی تھی۔ یہ بیوی ہے میری، اور میری آخری سانسوں تک میری ہی رہے گی۔ بہتر ہوگا آپ یہ بات یاد رکھیں۔ وہ خود پر جتنا ضبط کر سکتا تھا کر رہا تھا، ورنہ یہ ضبط کرنا اس کی عادت نہ تھی۔ وہ چیخنے والے کو یا تو عار کر دیتا تھا یا پار۔ ندرت بیگم کو بے ساختہ اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، صرف 1 گھنٹہ۔ وہ بنا عائرہ کی جانب مڑے، سرد مہری سے بولتا لمبے ڈھینگ بھر کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ عائرہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل کیوں بند ہو گیا تھا؟ کیوں اس سے طلاق کے احساس پر اس کی سانسیں بند ہو گئی تھی؟ وہ نہیں سمجھ پائی، وہ بس رو دی تھی۔ راحم صاحب اسے اپنے سینے سے لگا کر رو پڑے تھے۔ ایک شخص کی غلطی سب کو زندگی بھر کا مجرم بنا گئی تھی۔ وہ گھر سے نکل کر اپنی گاڑی جو اس کے لیے یہاں چھوڑی گئی تھی لے کر زن سے اڑا لے گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کہاں جانا ہے، وہ بس گاڑی بھگا رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی بڑھ رہی تھی اور اسٹیئرنگ پر موجود اس کے ہاتھوں کی گرفت بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی پاور چیئر پر بیٹھا سارے ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا جب اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی جہاں راحم صاحب کا نام جگمگا رہا تھا۔ ذیحال نے فوراً سے کال اٹھاتے کان سے موبائل لگا لیا اور جو انہوں نے بتایا اسے سن کر وہ اپنی چیئر سے ٹیک چھوڑ گیا تھا۔ کہاں گیا ہے وہ؟ وہ سنجیدگی سے استفساریہ پوچھنے لگا۔ یقیناً انہوں نے یہاں ہونے والی باتیں اسے بتائی تھی۔ وہ برلاس کے لیے فکر مند ہو رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ ان کو پرسکون کرتے وہ کال بند کر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یہاں ایک ایک کرپٹ بندے کی نیم لسٹ چاہیے، ایک بھی بچنا نہیں چاہیے۔
وہ درستگی سے اپنے مینیجر پر حکم صادر کرتے آفس سے باہر نکل آیا۔ ساتھ ساتھ برلاس کو بھی کال کرتا رہا، لیکن اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی گاڑی جنگلوں میں راستہ چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کتنے وقت بعد وہ یہاں آیا تھا، ورنہ یہ جنگل اتنا خطرناک تھا کہ یہاں آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہاں ہر وقت خون کی خوار بھیڑیوں کا راج رہتا تھا۔ وہ سیدھا ایک حویلی کے پاس آ کر رکا تھا، جو اس کی گاڑی کی آواز سنتے کتنے ہی سوئے ہوئے پرندے اڑ کر اپنا آشیانہ چھوڑ گئے۔ ایک قدیم حویلی جو رات کی اس تاریکی میں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ گاڑی اس کے بڑے سے گیٹ کے سامنے کھڑی کرتا نیچے اتر کر اس حویلی کو دیکھنے لگا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی، جس کی روشنی میں رات کی تاریکی میں ڈوبی وہ حویلی تھوڑی تھوڑی نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چند قدم آگے آیا۔ اس کے قدموں کی آواز تک اس ویرانے میں گونج رہی تھی۔ کوئی عام انسان اس ایک جگہ ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس نے آگے آ کر اس گیٹ کو ذرا سا دھکیلا اور وہ پورا کھلتا چلا گیا۔ دیواروں کے ساتھ لگی گھاس سوکھ چکی تھی، بالکل ویران جیسے صدیوں سے ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہ آیا ہو۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ قدم قدم چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اگر کوئی بھی اسے اس وقت یہاں دیکھ لیتا تو اسے انسان ماننے سے ہی انکار کر دیتا، کیونکہ اس وقت یہاں صرف ایک مخلوق کا راج تھا، وہ تھے جنات۔ وہ آگے بڑھتا حویلی کے مین گیٹ تک آ گیا، جب اسے کسی دوسرے کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ برلاس شاہ نے گردن موڑ کر اس آواز کی سمت میں دیکھا، جہاں سے کسی کے قدم مسلسل اسے اپنی جانب بڑھتے سنائی دے رہے تھے۔ گھپ اندھیرا اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس سمت روشنی ڈالی جہاں سے ایک بھاری بھرکم وجود نمودار ہوا۔ بھورے لمبے بال، وحشی بھوری آنکھیں جن میں صدیوں کی بھوک تھی۔ اسے دیکھ برلاس کندھے ڈھیلے چھوڑ گیا۔ وہ دونوں بیڈ پر آپس میں ہی کھیل رہے تھے، جو ان کی نظر میں تو کھیل تھا، لیکن کوئی دوسرا دیکھتا تو کہتا یہ فائٹ کر رہے ہیں۔ زالے اپنے ٹوائز سلیقے سے بیڈ پر رکھتی اور زامل ایک ہی ہاتھ مار کر سارے ٹوائز بکھیر دیتا، لیکن اس معاملے میں زالے اپنے باپ کی طرح کمال ضبط رکھتی تھی۔ وہ پھر سے ان ٹوائز کو پیار سے ایک ترتیب میں رکھتی۔ اب کی بار پھر زامل نے اس کے ٹوائز پر ہاتھ دے مارا۔ مما، زالے نے اپنی معصوم سی آواز میں زمل کو پکارا، جو کاؤچ پر بیٹھی اپنا اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ یس میرا بیٹا، یس میرا بیٹا، اس نے پیار سے اپنی ننھی سی جان کو دیکھے بغیر جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ بیا، وہ بھیا بول کر
آگے کے لفظ سوچنے لگی کہ کیسے اپنی ماں کو اپنی مشکل بتائے۔ مما! اسی وقت زامل بھی چیخ پڑا، یس یس مما کا بیٹا، بولو بھی۔ وہ جواب تو دے رہی تھی لیکن اس کا سارا دھیان صرف اسائنمنٹ کی جانب تھا۔ پرنسس نوٹ پہ مما، اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ پرنسس نہیں کھیل رہی مما۔ ذیال اس سے زالے کے لیے ایسے ہی الفاظ بلواتا تھا، اس لیے اب بھی وہ انہی ناموں کے ساتھ اسے بتا رہا تھا۔ بھیا کی پرنسس، آپ کھیلو نا بیٹا، بھیا از ویٹنگ فار یو۔ وہ آخری کی 2 لائنز پوری جی جان لگا کر لکھتی اسے ختم کر رہی تھی۔ زالے اپنی ماں کی بات مانتے پھر سے کھیلنے لگی۔ جب زامل نے جوش میں آتے جوں ہی ہاتھ مارا، اس کی چیخ نکل گئی اور وہ منہ پھاڑے رونے لگا۔ زالے اس کو ہکا بکا سی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زامی، مما کی جان، کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ وہ رو کر اپنی ماں کے سینے میں چھپنے لگا۔ بس نا بیٹا، بتاؤ مما کو کیا ہوا۔ وہ حیران تھی کہ وہ زالے کو ہر بار رلاتا تھا، اس بار خود رو رہا تھا۔ ٹیٹ مما، وہ اپنی توتلی زبان میں روتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ واٹ؟ کہ کس نے کیا ہب؟ وہ اپنے بچوں کی ہر زبان سمجھ لیتی تھی، لیکن اب جو اس نے سمجھا تھا وہ اسے بہت بڑا جھٹکا دے گیا تھا۔ ٹیٹ ہب! وہ اور تیز روتے ہوئے اپنا چھوٹا سا منہ پکڑ گیا۔ ٹیت! بٹ ٹیت واٹ میرا بیٹا؟ مما کو سمجھاؤ، کس نے مارا؟ وہ اس کے موٹے موٹے آنسو صاف کرتی پیار سے لاڈ سے پوچھنے لگی۔ جب زامل نے اپنی ننھی سی انگلی اپنے خرگوش جیسے دانت پر رکھی۔ ٹیت ہب مما، وہ پھر سے روتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ جب زمل کی نظر اس کے ہونٹ کے اندرونی حصے پر پڑی جو تھوڑی سی لال ہو گئی تھی۔ آؤ میرا بیٹا، ٹیت نے مارا؟ زامل! اس کا بے ساختہ قہقہ چھوٹ گیا۔ وہ سر پیچھے پھینک کر ہنسنے لگی۔ مما! اپنی ماں کو ہنستے دیکھ وہ چیخ پڑا۔ مما یو ہب ہب! وہ اپنے ہاتھ سے اسے اشارہ کر کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ اسے مارو، مطلب وہ اپنے ہی دانت کی پٹائی کرنے کو کہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ زمل اور بھی پھوٹ کر ہنس پڑی۔ وہ وہیں بیڈ پر لیٹی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی تھی۔ اف میرا بیٹا، میں کیسے ماروں اسے، یہ آپ کا ٹیت ہے میری چندا۔ وہ ہنس بھی رہی تھی اور اس کی ہنسی پر زامل کو چھوٹا سا غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ جھک کر اور تیز رونے لگا۔ بابا! اب اسے بابا چاہیے تھا۔ اس کو روتے دیکھ زالے بھی کھلونے چھوڑ کر رونے لگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ روتے دیکھ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ مما وانٹ بابا! وہ روتے ہوئے اپنے باپ کو ایسے مانگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ بابا تو باہر گئے ہیں نا، اپنے بیبیز کے لیے ٹوائز لینے، ہے نا؟ وہ پیار سے دونوں کو بہلانے لگی۔ اس کے سر میں لگ رہی تھی دونوں کی آوازیں۔ نہ وانٹ بابا! اسے اپنا باپ چاہیے تھا تو مطلب چاہیے تھا۔
زمل نے مجبور ہوتے اپنا موبائل اٹھایا اور زحال کو ویڈیو کال کرنے لگی، جسے وہ فوراً اٹھا گیا۔ جتنی مرضی مصروفیت ہو، وہ یہ ایک کال کبھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اس کے کام دیکھیں ابھی، یہ یہ مجھے اپنے ہی دان کی پٹائی کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اسے بتاتے ہوئے زمل کی ہنسی ایک بار پھر چھوٹ گئی۔ اسے ہنستے دیکھ زحال کو لگا جیسے اس دنیا میں سکون ہی سکون ہے۔ فون دو اسے، اس کے کہتے زمل نے دونوں کو ایک ہی لائن میں بٹھاتے تکیے کی ٹیک دے دی اور موبائل سامنے رکھ دیا، جہاں سے ان کو ان کا باپ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ویورس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دیکھ لیں میں نے 2 پیجز آج ایکسٹرا لکھ دیے، ٹھیک ہے، اور 46 منٹ کی آپ کو جو ہے وہ ایپیسوڈ مل گئی ہے۔ آپ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔